پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو جو ہمارا آج کا نوجوان ہے وہ مایوس نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا وہ فیوچر نظر نہیں آ رہا جو وہ ایک سوچے بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہ مواقع نظر نہیں آ رہے، وہ اپرچونٹیز نظر نہیں آ رہی۔ ہم کسی بھی ڈسپلن کو دیکھیں تو ہر طرف جو جابز کے مواقع ہیں وہ سمٹتے جا رہے ہیں، کلوز ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ محنت کرتا ہے، والدین محنت کرتے ہیں بچے پہ، تو اس امید پہ کرتے ہیں کہ بچے کا مستقبل بنے گا، بچے کا فیوچر بنے گا، بچہ اچھی جگہ پہ جائے گا۔ لیکن جو حالات پاکستان کے اس وقت بنے ہوئے ہیں تو وہ لمیٹڈ جابز ہو گئی ہیں، مواقع انتہائی محدود ہو گئے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے فیلڈ میں کس طرف جانا ہے، یا وہ جو مواقع موجود ہیں اگر لمیٹڈ مواقع بھی ہیں تو وہ کیسے اس کو گین کر سکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی بچے کو گائیڈنس مل جائے، تھوڑی سی رہنمائی مل جائے تو یقیناً ایسی پوٹینشل ہوتی ہے نوجوانوں میں کہ وہ اس مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ اور بعض کا تھوڑی سی رہنمائی وہ بچے کے مستقبل کو شاندار بنا دیتی ہے، اور ایک ایوریج بچہ وہ کلک کر جاتا ہے۔ اور بارہا ایسے ہوتا ہے کہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے، ذہین بچہ ہے، لیکن اس کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی، رہنمائی نہیں اس کو ملتی، تو جس کی وجہ سے وہ بچہ مستقبل میں اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس کو وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سیمینار یہ آپ بچوں کو ان مواقع کے بارے میں بتانے کے لیے ہے، ان اپرچونٹیز کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ کون سی اپرچونٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں سر سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا، سر یہ ہمارے فارمیسی کے بچے ہیں، اس میں فائنل کے بچے بھی ہیں جو پاس آؤٹ ہونے جا رہے ہیں، اور چند ماہ کے بعد ان کے ایگزام، اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں یہ لوگ جائیں گے۔ تو آج آپ ان بچوں کو بتائیے گا کہ ان کے لیے مستقبل میں کیا کیا مواقع ہیں، اور کہیں پہ اپلائی کرنے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا فورم ہے، اور کس طرح یہ ان فورم کو یوٹیلائز کر کے ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سر آپ رہنمائی کریں گے، اور یقیناً یہ بچے سننے کے لیے بےتاب ہیں اور پوری توجہ سے آپ کی گفتگو کو انشاءاللہ یہ سنیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات سے چند بچوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم کسی کو گائیڈ کر کے روزگار پہ کھڑا کر دیتے ہیں، رزق حلال پہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ رزق حلال کمانا شروع کر دیتا ہے، تو جب تک وہ کماتا رہے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کے نامہ یا مال پہ بھی انشاءاللہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ عزت وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دعائیں ہیں، کسی کو روزگار پہ کھڑا کر دینا، کسی کو اچھی اپرچونٹی کا جو ہے وہ بتا دینا، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ساری زندگی دعائیں انسان کو ملتی رہتی ہیں۔ اور سر بعض اوقات کسی کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، ایک تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ایک ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے دل سے خود دعا نکلتی ہے۔ تو جب وہ دعا اپنے دل سے دے گا تو یقیناً اس دعا کے درمیان اور رب کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اور قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہوتی نہیں ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے دعا۔ تو ہم ان بچوں کو وہ مواقع ہم نے ان کو بتانے ہیں، ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو آسانیاں پرووائڈ کریں، ہم ان کو آسانیاں بتائیں جو ہم سے ہو سکتا ہے، آسانیوں تک ان کو جو ہے وہ لے کر جائیں۔